السلام علیکم. سوچیے وی ڈاکٹر سعدیہ کمال کے ساتھ حاضر ہیں. آج ہم بات کریں گے صحت کے حوالے سے، اور آج کل کی صورتحال جو بڑھتی جا رہی ہے اس میں ذیابیطس کے مریض بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن ہے جس کے مطابق اس وقت پاکستان پوری دنیا میں چوتھے نمبر پر آ چکا ہے، جس میں ذیابیطس کے مریض زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. اور کچھ عرصہ پہلے جائیں تو اگر 5 سال پہلے جائیں تو پاکستان اس وقت 10ویں نمبر پر تھا، اور تیزی سے یہ شرح بڑھتی جا رہی ہے جو کہ پریشان کن ہے. اس وقت پورے پاکستان میں 2 کروڑ لوگ ہیں جو کہ شوگر جیسے موذی مرض کا شکار ہیں. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عمر وہاب جو کہ کنسلٹنٹ ہیں اور ذیابیطس کے جو ہیں ایکسپرٹ ہیں. یہ ایگزیکٹو اینڈ میڈیکل ڈائریکٹر ہیں عمر ذیابیطس فاؤنڈیشن کے. السلام علیکم ڈاکٹر محمد عمر وہاب. جی وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت جو ہے وہ شکریہ، آپ نے آج انوائٹ کیا، اور جو اتنا بڑا جیسے آپ نے خود بھی بتا دیا کہ اتنی جو ہے الارمنگ فگرز ہیں یہ پاکستان کے، اور اس میں جتنی آگاہی جو ہے ہماری طرف سے ہو سکے اتنا ہی بہتر ہے. یہ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں نے بہت زیادہ یہ اس طرح کی بیماری نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کا لائف سٹائل ہے، آپ اس لائف سٹائل کو بہتر کرتے ہیں تو آپ اس مرض سے بچ سکتے ہیں. لیکن ایک تو یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل، ہماری ڈائٹ اس طرح کی ہے پاکستان میں، اور پھر اس کے بعد جب یہ مرض لگ جاتا ہے تو اس مرض کے لگنے کے بعد سائیکولوجیکلی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ شاید اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، ہم کیسے ٹھیک ہوں گے. تو سب سے پہلے تو میں بتائیے گا اس کی ٹائپس کتنی ہیں ذیابیطس کی؟ ذیابیطس یا ڈائبٹیز جو ہے وہ 3 بیسک اقسام پر ہے. ایک کو ٹائپ 1 کہتے ہیں، ایک ٹائپ 2 ہے، اور ایک جو حمل کے دوران ہوتی ہے. ٹائپ 1 وہ ہوتی ہے جس میں سٹارٹ سے ہی، جو کہ بچوں میں زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں سٹارٹ سے انسولین نہیں بنتی، اور اس میں آپ کو انسولین کے اوپر پیشنٹ کو ڈالنا پڑتا ہے. ٹائپ 2 وہ ہوتی ہے جس میں انسولین تو بنتی ہے مگر جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے ہر روز کے حساب سے وہ پورا نہیں کر پاتی. تو یا تو ان کو اورل میڈیسنس پر، اور پھر انسولین کی اگر ضرورت ہو تو ان کو انسولین پہ ڈالتے ہیں. اور جو حمل کے دوران ہوتی ہے اس کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اورل پر کنٹرول ہو سکتی ہے، ورنہ انسولین اس میں زیادہ بہتر علاج ہے. تو ڈاکٹر عمر وہاب صاحب یہ بتائیے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ مختلف ان میں پرسیپشنز پائی جاتی ہیں. ڈائبٹیز جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ پاکستان میں بہت حد تک آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے ریزن آگاہی نہ ہونا ہے. ہماری فیملی ہسٹریز جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں. اوپر سے ہمارے اندر جو ہے اوبیسٹی یا موٹاپے کی جو شرح ہے وہ کافی بڑھتی جا رہی ہے. موٹاپا بھی اس کی وجہ ہے. موٹاپا اس کی بہت اہم وجہ ہے. اور جو ہے تیسری وجہ یہ کہ اسٹریس ہے، ٹینشن، انزائٹی ہے. ویسے اسٹریس تو مجھے لگتا ہے پہلی ہی وجہ ہوگی. کووڈ کے دوران جو اموات کا زیادہ ہونا وہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں سیکنڈ نمبر پر رہا ہے. تو اس لیے اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے اور ساتھ کووڈ بھی ہو جائے تو اس کو بہت احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے. اچھا، میں یہ بات کر رہا تھا اس کے پیچھے جو ہے کیا بیسک ریزنس ہیں. فیملی ہسٹری از دا موسٹ امپورٹنٹ. ہماری جب ہم لوگ جو ہے وہ اس فیلڈ میں آئے تھے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ 40-45 سال کی عمر میں جو وہ شوگر ہوا کرتی تھی. اور آئی ہیو سین اے لاٹ آف پیشنٹس جو کہ آج کل 18 سال کی عمر میں ہمارے پاس ٹائپ 2 کے ساتھ آ رہے ہیں، جس کے پیچھے 18 سال کی عمر میں، جس کے پیچھے بہت اسٹرانگ فیملی ہسٹریز ہیں. میاں بیوی کی پوری جو ہے دونوں فیملیز افیکٹ ہوتی ہیں. ان کے بچوں میں چانسز جو ہیں وہ کافی انکریز کر سکتے ہیں. اریٹنگ ایٹنگ ہیبٹس ہیں، گیجٹس کا استعمال ہے. ہمارے وقت میں ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھیں. انفارچونیٹلی اب لوگ شاید آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں اتنا انوالو نہیں ہوتے. ٹائم نہیں ہے جو ہے وہ لوگوں میں، اسپورٹس نہیں ہے، ایکسرسائز یا واک نہیں ہے، اور احتیاط نہیں ہے. جو ہم کہتے تھے غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی تھیں اس میں لوگ زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے. تو اب وہ جو ہے ہم اب کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے. موبائل نے شاید ہر چیز کو جو ہے وہ اسٹیٹک کر دیا. حالانکہ اس کا نام جو ہے موبائل ہے، مگر لوگوں کو موبائل نہیں ہونے دیا اس نے. خوبصورت بات کی آپ نے کہ لوگوں کو موبائل نہیں ہونے دیا. تو فیملی ہسٹری اور اسٹریس جو ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز ہے پری ڈائبٹیز، اس سے مراد کیا ہے؟ ڈائبٹیز جو ہے وہ کسی کی میں تھوڑا سا بتاتا چلوں. اگر ایک ٹیسٹ ہے اپنے جاننے والوں کے لیے، اپنے جو آڈینس کے لیے، HbA1c، جو بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہ 3 مہینے کی جو پرانی
شوگر لیولز ہیں وہ بتاتا ہے. سو کسی کا اگر HbA1c جو ہے وہ 6.5 سے اوپر آ رہا ہے تو اس کو ڈائبٹیز ہو چکی ہوئی ہے. اور ایک سٹیج ہوتی ہے جس کا جیسے آپ نے ذکر کیا پری ڈائبٹیز, یہ شوگر ہونے سے پہلے کا عمل ہے. کسی کو شوگر جب ڈائگنوز ہوتی ہے تو ساتھ اس میں کم از کم 10 سال پہلے یہ پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے. 10 ایئرس کا پروسیس ہوتا ہے. شوگر ایسی بیماری نہیں ہے جو آج ہے تو اگلے دن ہو گئی, یہ 10 ایئرس لانگ پروسیس ہے. گریجولی یہ جو ہے نا آپ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں آپ اب یہ پری ڈائبٹیز کا جو ہے یہ لفظ شاید لوگوں میں ابھی اس کی اتنی جو ہے آگاہی نہیں ہوگی. یہ ٹیسٹ کرانا بہت ضروری ہے. جس کی فیملی ہسٹری ہے, جس کا موٹاپا ہے اور اس کے جو ہے بار بار جو ہے پیشاب کا آنا, آنکھوں میں دھندلا پن ہونا, اس کو ان کا وزن کا گرنا, یہ چیزیں اگر کسی میں ہو رہی ہیں تو ارجنٹلی جو ہے فزیشین کے پاس جائیں تاکہ یہ جو ہے انویسٹیگیشن یا ٹیسٹ جو وہ ان کے ٹائملی ہو جائیں. اگر آپ پری ڈائبٹیز کو روک سکیں گی تو آپ ڈائبٹک کی شرح میں جو ہے وہ نمایاں کمی ہو سکتی ہے, اس سے وہاں تک جانے سے آپ بچ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کس طرح سے کیا جانا چاہیے؟ اگر ایک پیشنٹ ہے اور مینس کہ اسے وہ ہو چکا ہے اس کا شکار, پری ڈائبٹیز سے وہ ڈائبٹک ہو چکا ہے, تو کیا علاج کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ علاج میں سب سے امپورٹنٹلی ایکسرسائز اور ڈائٹ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس انیٹمی کے ساتھ اور جس توازن سے ہمیں جو ہے پیدا کیا, ہمیں اس کو اچیو جو وہ کرنا چاہیے. ہمارا جو BMI ہے, جس کو جو ہے آسان الفاظ میں شاید ہائٹ اور ویٹ کا جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ شاید کافی انکریز کر جاتا ہے. ہم اس چیز کو جو ہے وہ ریئلائز جو ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ موٹاپا سب سے بڑی جو ہے بیماری ہے. تو آپ نے یا ہم سب نے یہ کرنا ہے کہ اپنے جو ہے موٹاپے کو کم کرنا ہے, خوراک میں احتیاط کرنی ہے, فزی ڈرنکس یا اسپیشلی جو بیکری سٹف ہے اس سے بچاؤ کریں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ڈائٹ کوکس یا پیپسی جو بھی ہے واٹ ایور ان چیزوں سے بچائیں اور ہیلدی ایٹنگ کی طرف آئیں. خوراک میں پھلوں کا استعمال, سبزیوں کا استعمال وہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. ہر روز کم از کم آپ جو ہے آدھا گھنٹے کی ایکسرسائز ہم سب کو کرنی چاہیے. اور کھانا 2 وقت لینا چاہیے. ایک وقت جو ہے یہ مارننگ میں, ایک وقت ایوننگ میں, جو کہ ارلی آن ہونا چاہیے تاکہ جو ہے وہ ہم سب کا میٹابولزم جو ہے وہ اس کے مطابق ایڈجسٹ ہو. اور کھانا ہو کتنا؟ کھانا اتنا ہونا, کھانا بری اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چیزیں آسان فرما دیں. اللہ کا حکم ہے کھانا انسان کو اتنا لینا چاہیے جتنی سائز آف دی فسٹ ہوتی ہے. اینڈ سائز آف دا فسٹ از ایکچولی دا سائز آف دا اسٹمک. سو ایگزیکٹلی, سو جو سائز آف دا فسٹ کے مطابق اگر آپ کھانا لیں گے تو کتنا کھانا آئے گا اس میں. لیکن ہم تو بہت کھاتے ہیں. ہم تو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو لوگ دعوتوں میں جاتے ہیں اور سارا کس طرح سے لگتا ہے کہ بس ہم یہ بنا ہمارے لیے اور ہم اس کے لیے بنے. ہماری برعالمیہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب کھانا شروع کرتے ہیں تو پہلے چاول سے جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں, پھر نان یا چپاتی لیتے ہیں, اس کے بعد پھل کھاتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی جو ہے ڈرنک یا فزی ڈرنک لے لیتے ہیں. تو کہ وہ چیزوں کو بہت حد تک جو ہے وہ ڈیمیج کرتا ہے. اب اللہ کا حکم کے مطابق اگر آپ چلیں نہ سادیا, اس میں بڑی آسان چیزیں ہیں. اس میں بتایا گیا کہ آپ کے خوراک کے جو ہے یا میدے کے جو ہے 3 حصے ہونے چاہیے ایٹ اے ٹائم. ہوا, پانی, خوراک. تو اگر آپ 2 گلاس پانی کا استعمال کھانا کھانے سے جو ہے پہلے کر لیں, ہوا اپنا ایریا رکھے گی اور خوراک میں نمایاں جو ہے کمی ہوگی. تو اس کے مطابق لیں تو آپ اوور برڈن بھی نہیں ہوں گے, انسولین بھی آپ کی اتنا اچھا رسپانس دے رہی ہوگی, اور شوگر لیولز بھی انکریز نہیں ہوں گے. ویسے اسلامی طریقہ کار بھی یہی ہے کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لیں تو وہ سنت ہے اس طرح کہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے, اور درمیان میں بھی فائدہ مند ہے, لیکن جب سب سے آخر میں لیں گے تو اور زیادہ نقصان ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تو کھانے کے بعد ہی مزہ لیتے ہیں, ہمیں مزہ ہی نہیں آتا اگر ہم کھانے کے بعد پانی نہ پئیں. ایک چارٹ بھی ہے جو کہ میں آپ کے اسی جو عمر ذیابیطس فاؤنڈیشن ہے وہاں سے آپ نے یہ لائے ہیں, تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بتائی گئی ہیں. یہ اگر میں تھوڑا سا پڑھ کے سنا سکوں کہ یہ چیزیں ہیں جو کہ کھانی چاہیے, اور جو ہے جس کو احتیاط سے استعمال کریں اور جو ہے پرہیز کریں. میں مختصر وقت میں بتائی دیتی ہوں, اس کے بعد آپ بھی اپنی اس پہ ماہرانہ رائے ضرور دیجیے گا.
جی غذا جو حسب ضرورت آپ کھا سکتے ہیں: سلاد 1 کپ، مٹر 1 کپ پکے ہوئے، دالیں 1 کپ پکی ہوئی، سمیاں آدھا کپ پکی ہوئی، خوبانی 2 چھوٹی، دودھ بغیر چکنائی کے 1 کپ روزانہ، پھول گوبھی اور بند گوبھی، شملہ مرچ، پیاز، گاجر، چکوترا، پالک، کھیرا، ٹماٹر، سیب، پنیر، لال لوبیا، بینگن، بھنڈیاں، جامن، دہی، سفید موتی، چنے، فالسے، اخروٹ، ناشپاتی، بادام، مونگ پھلی، پستے. اور ان سب کی بتائی گئی ہے کہ کوانٹٹی بھی کتنی ہے، کہ بہت کم کم آپ نے لینی ہے، اور غذا جس کو آپ نے احتیاط سے استعمال کرنا ہے. مطلب یہ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر کرنی ہے تو بہت کم تعداد میں کرنی ہے آپ نے. جو کا دلیا ہے، مکئی ہے، میکرونی ہے، سفید چاول ہے، چکندر ہے، لال آٹے کی چپاتی ہے، کیلا ہے، توری ہے، شکرکندی ہے، پپیتا، آلوچا، آڑو، انجیر ہے، کریلے ہیں، کھانے کا تیل ہے، خربوزہ، مچھلی، مرغی. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ بہت کم استعمال کریں گے. اور غذا جس سے آپ ذیابیطس کے مریض پرہیز کریں، مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنی. اس میں بیکری کے بسکٹس ہیں، مکھن ہے، چینی ہے، ٹھنڈے مشروبات ہیں، کھجور، گندم کا دلیا، کدو، کارن فلیکس، بغیر چینی کے ابلے ہوئے آلو، تندوری روٹی، تربوز اور انناس، پاپ کارن، ڈبوں میں بند فروٹ، پراٹھا، فرنچ فرائز، سفید ڈبل روٹی، سلائس، رول، مٹھائی، جلیبی، پیسٹری اور جیم. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں، لیکن ہم عام طور پہ اس کا خیال نہیں رکھتے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں، اور ہم اندھا دھند ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پیٹ بھر جائے، کچھ بھی کھانے کو مل جائے ہم کھا لیں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ تھوڑا سا سعدیہ روشنی آپ نے ڈالیں. اتنا جو ہے وہ ایلیبریٹ وہ کر دیا ہر چیز. بس اس میں صرف ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک گلائسیمک انڈیکس کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اس کو اردو میں، کیونکہ اردو میں اس کا کوئی لفظ ہے نہیں، اس کو انگریزی میں گلائمیکس انڈیکس. گلائسیمک انڈیکس. یہ گلائسیمک انڈیکس کے جو بھی چیزیں ہوں گی اس کو اوائڈ کرنا چاہیے شوگر کے مریض کو. یہ تھوڑے سے میں آپ جو ہے وہ آسان الفاظ میں جو یہ بتاتا چلوں کہ ان چیزوں کی جن کی جو ہے گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ ریس ہوتی ہے یا انکریز ہوتی ہے یا بڑھی ہوئی ہوتی ہے، اس میں شوگر لیولز جو ہیں وہ 4 سے 5 گھنٹے تک اوپر رہتے ہیں. یہ جو غذائیں ہیں جن کی اجازت دی گئی ہے اور جو غذائیں جن کو روکا گیا ہے، اس کے پیچھے بیسک ریزن جو ہے وہ یہی ہے کہ جو گلائسیمک انڈیکس ہیں اس کی جو ہے شوگر لیولز جب ریز رہیں گی تو اس دوران اگر آپ کچھ اور کھا لیں گے تو سارا دن جو ہے شوگر لیولز انکریز ہو جائیں گی. سو ایسے پھل، ایسی چیزیں جن کے جو گلائسیمک انڈیکس ریز ہیں اس سے بچنا چاہیے ہمیں. عام سی اگزامپل ہے چاکلیٹ اور چاول. اور عام بندے کی کولڈ ڈرنکس جو ہم ہر وقت پی رہے ہوتے ہیں. کولڈ ڈرنکس تو بہت زیادہ جو ہے اس میں المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کو آگاہی نہیں ہے کہ ایک گلاس میں کولڈ ڈرنک جو بھی ہے 18 جو ہے ٹی اسپونس اس کے اندر یہ پائی جاتی ہیں. 18 ٹی اسپون جسٹ اے گلاس. ہم اس کو اپسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ اسنیکس بھی لے رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ چپس بھی لے رہے ہوتے ہیں. اینڈ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہمارے اندر جو ہے فیملی ہسٹری ہے، ہمارے اندر موٹاپا ہے، اور ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. ہم اپنی انسولین بنانے کی جو مشین ہے پینکریاز، اس کو اتنا پریشر میں لے آتے ہیں کہ وہ بیچاری ود دا پیسج آف ٹائم کام تو کر رہی ہوتی ہے مگر 8 سے 10 سال میں بیٹھ جاتی ہے. جب وہ انسولین کے ریزرو کم ہو جائیں ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. بڑی آسان سی گیم ہے، بڑی آسان سی بات ہے یہ. اس کو اٹس جسٹ اٹس لائک ان اکنامکس، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. دیکھیں ایکسرسائز اور ڈائٹ جو ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہوگی. جب کوئی جو ہے وہ آپ کی انسولین کی سپلائی اچھی ہونی چاہیے، آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ لو ہونی چاہیے. ڈیمانڈ لو ہوگی ڈائٹ سے، انسولین کی سپلائی اچھی ہوگی ایکسرسائز سے. صحیح. اچھا، یہ انسولین کی بات کی آپ نے. عموماً ہمارے یہاں لوگ انسولین سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب میں ایگزامپل دوں، ابھی کووڈ ہے، اور کووڈ میں زیادہ تر تو وہ لوگ ہیں جن کو ہو رہا ہے، اور جو نہیں ہو رہا تو وہ کہتے ہیں آپ کی جو قوت مدافعت ہے، جو آپ کی ریزسٹنس پاور ہے، وہ بہت اہم رول ادا کر رہی ہے. تو اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ انسولین تک جاتے جاتے ہمارے لوگ بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں نفسیاتی طور پر. ہم انسولین لیں گے تو شاید ہم نہیں بچیں گے. حالانکہ حقیقت میں میری فیملی میں ایک کیس ہے، میں نے دیکھا ہے، وہ آج سے 40 سال پہلے کا انسولین لے رہے ہیں. بہت بہت اچھا سوال ساتھی ہے، اور یہ شاید جو ہے ہٹ آن دا نیل کی بات آپ نے کر دی. انسولین از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. سب سے اہم علاج انسولین ہے، اور سب سے اچھا بہتر علاج انسولین ہے. اب یہاں پاکستان میں ہوا یہ کہ انسولین کی اتنا خوف ڈیولپ ہو گیا، چاہے وہ
پیشنٹ کی طرف تھا یا ڈاکٹر کی طرف تھا، وہ ٹائملی انیشیٹ نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے ہمارے اہل و عیال جو ہے جب انسولین پر آئے تو ان کے پاس آلریڈی جو ہے ان کی آنکھیں، ان کے جو ہے کڈنیز ڈیمیج ہو چکے ہوئے تھے، جس کی واپسی ممکن نہیں ہوتی. سو میرے سننے والے جو بھی ڈاکٹر حضرات ہیں یا فزیشنز ہیں، ان سے یہ درخواست ہے کہ انسولین کو صحیح ٹائم پر انیشیٹ کریں، اور اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ اپنے پیشنٹ کو ٹائم دیں. پیشنٹ کو ٹائم دینا شوگر کے مریض کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. جب تک آپ اس کی ایجوکیشن نہیں کریں گے، کاؤنسلنگ نہیں کریں گے، وہ انسولین انجیکشن پر کیوں آئے گا؟ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسولین جو ہے یہ کر سکتی ہے، بہتری کرے گی، ان کی زندگی کو اچھا رکھے گی اور ان کی کمپلیکیشن سے بچائے گی. اور اس کی یہ مقصد لے کر ہم پاکستان آئے، عمر ڈائبٹیز فاؤنڈیشن لے کر آیا، جس میں ہم نے پھر لوگوں کو انیشیٹ کرایا انسولین ایٹ اے ٹائم جس وقت ان کی ضرورت تھی. کیونکہ ڈیفینیٹلی پیشنٹ میں ایک سٹگما ہوتا ہے، یہ بیریئر ہوتا ہے، وہ نہیں مانتا انسولین پہ، مگر ہم نے یہ کوشش کی کہ وہ ہر وزٹ پہ ہم اس کو بتاتے جائیں کہ آپ یہ انسولین پہ آ جائیں تو زندگی بہتر ہو جائے گی. ود دا پیسیج آف ٹائم وہ چیزیں اچھی اور انسولین پر لوگ آنا جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئے. تو ڈاکٹر محمد عمر وہاب، ہمارے ہاں تو زیادہ تر جو ہے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کی اس طرح کی ایجوکیشن نہیں ہوتی، اور یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جب انسولین لگانے کے لیے ایجوکیشن ہونا بہت ضروری ہوتی ہے. یا تو وہ جو کہ افیکٹی ہے، یا تو اس کو اپنی زندگی سے بہت محبت ہو، یا اس کے ساتھ ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو اس کو انسولین لگائے، کیونکہ انسولین کی بھی کوانٹٹی ہے کہ اس وقت آپ کی شوگر ہائی یا لو ہو رہی ہے تو آپ اس کے مطابق وہ انسولین لیتے ہیں. تو کس طرح سے یہ کوئی فارمولہ ایسا بتائیں کہ ہمارے یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ایسے لوگ جو گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں تو وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں کہ کس طرح سے کرنا چاہیے. نیز دوسرا اس کا ضمنی سوال یہ ہے، ہم سن رہے تھے کہ انسولین کی جگہ پر کچھ کیپسول بنائے جا رہے ہیں، کچھ میڈیسن آ رہی ہیں، وہ کب تک متوقع ہیں؟ اچھا دیکھیے، انسولین کے لیے ہمارا پاس وی ہیو دی ایجوکیٹرز اویلیبل ناؤ. اب لوگوں کی آگاہی کے لیے انسولین لگانے کے لیے جو ہے وہ ایجوکیٹرز آ چکے ہوئے ہیں. ہمارے ادارے میں بھی ہیں اور بھی ادارے ایسے ہیں پاکستان میں جہاں پر ایجوکیشن کی جاتی ہے، اور یہ فری آف کاسٹ کی جاتی ہے. ایجوکیشن جو ہے ان کو بتایا جاتا ہے، مریض آتے ہیں اور مریض آنے کے بعد اگر اس کو انسولین کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلا رول ڈائبٹالوجسٹ کا ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ کو بتائے، اس کو سمجھائے. اور میں تو اپنے پیشنٹ کو ایک جو انسولین کا جو ایک سب سے اہم خوف ہے وہ انجیکشن کا ہے کہ اس سے پین ہوگی یا درد ہوگی، تو ہم تو ان کو خود بتا کر لگا دیتے ہیں کہ کوئی پین نہیں ہوتی. صحیح، مینس کہ ان کو اورینٹیشن جو ہے پراپر وہ لے جانی چاہیے، اس کی ایک چھوٹی سی جو ہے وہ ان کی ایک ٹریننگ ٹائپ ہو. ٹریننگ ایجوکیشن، اس میں ہمارے پاس ویڈیو بھی ہیں، آڈیو بھی ہیں، اور جو ہے وہاں پر جو ایجوکیٹرز ہیں وہ خود بتاتی ہیں کیسے لگانا ہے، کہاں لگانا چاہیے. کیونکہ انسولین کے اوپر پیشنٹ کو ڈالنا اور پھر انسولین کو مینیج کرنا، یہ دو الگ چیزیں ہیں. ہم اگر کوئی فزیشین لکھ دے تو پیشنٹ کو جب تک انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا اس کو فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بہت اہم موضوع ہے اور ہماری لوگوں کے لیے اویئرنیس کے لیے بھی بہت اہم ہے. ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمیں کمنگ ویک میں بھی وقت دے سکیں اور ہم اس پر اور زیادہ بات کر سکیں، تاکہ بہت سارے پیشنٹس اور بہت ساری کیوریز ہیں، کیونکہ وقت محدود ہے اس پروگرام کا. تو کوئی کیا اس کی الٹرنیٹیو اس کا ہے متوقع؟ دیکھیے، انسولین تو ایک بالکل الگ چیز ہے. انسولین اگر کسی کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس کے لیے اب پاکستان میں بہت اچھی انجیکٹیبلز آ چکے ہیں. انسولین ہی ہے مگر بہت اچھی انسولینز ہیں جو کہ اسٹیٹس یا امریکہ یا جو ہے یورپ میں موجود تھیں، اب پاکستان میں وہ ٹریٹمنٹ ساری آ چکی ہیں. اور بہت اچھی دوائیاں موجود ہیں جو ہم پہلے لکھا کرتے تھے، جو پہلے جو ڈاکٹرز کے پاس جو ہے وہ زیادہ ایمونیشن نہیں ہوتی تھی ان دا فارم آف دی میڈیکیشنز، اب وہ ساری موجود ہیں. تو اچھا علاج ہونا چاہیے، اس کا اسٹیٹ آف دی آرٹ علاج کرنا چاہیے، اور پیشنٹ کو ایجوکیٹ کر کے اس کے علاج کو فالو اپ دینا چاہیے، کیونکہ اس میں فالو اپ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ڈائبٹیز کی میڈیکیشنز اور اس کا یہ دیکھنا کہ جو بھی دوائی دی ہے اس کے سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہو رہے، کیونکہ اٹس اے سائلنٹ پرابلم. یہ کوئی چیز جو ہے یہ محسوس نہیں کراتی کہ جب تک آرگنس جو ہیں وہ ڈیمیج نہ ہو جائیں. سو بہتر ہے کہ اپنے جو ہے وہ ریگولرلی اپنے ڈاکٹر یا فزیشین کو جو ہے چیک اپ کے لیے جایا کریں اور اس کو جو کنٹرول کریں، اس سے پہلے کہ ڈائبٹیز ان کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیں.
صحیح، بہت اہم بات آپ نے بتائی ہے کہ جب تک آرگنز جو ہیں وہ بالکل ناکارہ ہو جاتے ہیں تو تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ کس حد تک آپ کا نقصان ہو چکا ہے. تو ڈاکٹر محمد عمر وہاب، ابھی جو عمر ذیابیطس فاؤنڈیشن ہے، آپ نے فاؤنڈیشن ہے، یہ کیا ایک ٹرسٹ ہے اور اس کا کیا کام ہے؟ اور ہمارے ہاں اتنے لوگ جو ہیں، آپ نے ہیلتھ کی بات کی ہے، تو وہ تو افورڈ نہیں کر سکتے، وہ اچھی ڈائٹ نہیں افورڈ کر سکتے، تو وہ اپنا علاج کیسے افورڈ کریں؟ سعدیہ، میں انگلینڈ سے آیا پاکستان، اور ہم نے یہ اور شاید یہی مقصد لے کر آئے تھے کہ ہم نے یہاں پر ڈائبٹیز کو پاک کرنا ہے پاکستان سے. اس کے لیے بڑی ہم نے جو ہے محنت کی، ہم نے ادارے بنائے، اور عمر ڈائبٹیز فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جس میں ایسے لوگ جو کہ افورڈیبلٹی نہیں رکھتے، چاہے وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کا ساری کی ساری جو ہے وہ ٹریٹمنٹ، ان کا علاج، ان کی انویسٹیگیشن، ان کی مینجمنٹ، ان کی انسولینس، ان کی دوائیاں، سب کچھ فری آف کاسٹ ہے. اور یہ صرف ایک جو ہے وزٹ پر نہیں کیا جاتا، یہ ساری جو ہے وہ زندگی کے ساتھ ان کی جو ہے وہ اٹیچ کی جاتی ہے. ہمارے پاس الحمدللہ 10,000 ایسے مریض ہیں جو کہ افورڈیبلٹی نہیں رکھتے، ان کا ہم علاج جو ہے فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. یہ میں اپنے ایسے لوگ جو ہمارے اس ادارے کا حصہ بنتے ہیں ان کا تھینکس ادا میں کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارا نام لیے بغیر آپ جو ہے جو لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں، تو یہ ان کے اوپر بھی ہے. اور میں اپنے چاہنے والوں کو یہی کہوں گا کہ ہمارے ادارے کا حصہ بنیں، ہمارے پاس آئیں اور ایسے لوگوں کو بھیجیں جن کو انسولین کی ضرورت ہے، جن کو دوائیوں کی ضرورت ہے، اور ان کے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ دوائی خرید سکیں یا اپنا علاج جو ہے کروا سکیں. ہم ان کا علاج بھی کریں گے، ان کی فیملی جب ٹھیک ہوگی تو ہمیں بھی دعائیں لگتی ہیں، اور یہ کار خیر ہے، اور یہ وہ راستے ہیں جو کہ ہم نے سٹارٹ کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ چلنے کی ہمت دے انشاءاللہ. اور آپ جیسے لوگوں کا تعاون رہے گا، کیونکہ آپ لوگ ہماری جو ہے وہ آواز بنتے ہیں. یہ آگاہی پھیلانا شاید سب سے امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور میں. جی بالکل. تو ڈاکٹر محمد عمر وہاب، کیا آپ سوچتے ہیں کہ عمر ذیابیطس فاؤنڈیشن جو مشن لے کے آپ آئے تھے یو کے سے، اور پاکستان کو آپ نے ذیابیطس سے پاک کرنا ہے، تو زیادہ تر دیہاتوں میں اور وہاں پر یہ ہے، تو کیا آپ اس طرح کا ان فیوچر رکھتے ہیں پلان کہ آپ کچھ ایریاز میں جا کر وہاں پر کیمپ اور یہ جو اویئرنیس ریزنگ کمپین ہے اس کو چلا سکیں؟ سعدیہ، ہم نے اب تک ماشاءاللہ آلموسٹ تقریباً 35 جو ہے وہ کیمپس کیے ہیں. کہاں کیے ہیں آپ نے؟ ہم نے جو ہے کشمیر، مظفر آباد میں کیے، ہم نے جو ہے مری کے ایسے علاقے جہاں پر جو ہے وہاں ان کے لوگوں کا پہنچنا ممکن نہیں ہوتا، وہاں پر کیے. ہم نے جی ٹی روڈ کے آس پاس جتنے بھی یہ جو علاقے آتے ہیں، جہلم میں کیا، دینا میں کیا، گجرات میں کیا. ہم نے ایک کیمپ کوئٹہ میں جا کر کیا، ٹھیک ہے، اپنی وہ ٹیم کو لے کر گئے، اور اتنا ہمیں اچھا رسپانس ملا، اور ہمیں یہ ایک قسم کی سیٹسفیکشن محسوس ہوئی کہ ہم نے کسی ایک گھر کو جو ہے وہ صحت کا انتظام جو ہے پرووائڈ کر دیا. اور وہاں پر بلیو کریں، جب ایک گھر بہتر ہوتا ہے تو وہ وہ لوگوں کو خود بتاتے جاتے ہیں کہ دیکھو پہلے میری یہ صورتحال تھی اور اب یہ صورتحال ہے، تو آپ ان باتوں پہ عمل کریں. تو چیز جو میسج جو ہم یہ سوچ کر آئے تھے پاکستان، وہ پھیلتا جا رہا ہے، اور یہ پھیلنا ہی مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہمت دے انشاءاللہ. جی، ہماری بیسٹ وشیز آپ کے ساتھ ہیں. ڈاکٹر محمد عمر وہاب، آپ تشریف لائے اور آپ نے اتنی اہم انفارمیشن ہمارے ویورز تک پہنچائیں، آپ کا بہت شکریہ. یہی امید رکھتے ہیں اور آپ کے لیے بیسٹ وشیز رکھتے ہیں کہ عمر ذیابیطس فاؤنڈیشن جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اسلام آباد میں جو لوگ مریض آپ کے پاس ہیں ان کا علاج کرے، بلکہ کیمپس لگانے کے ساتھ ساتھ اس کی برانچز بھی اتنی ہوں کہ پورے ملک میں یہ آگے کے لیے کام کر سکے. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. جی سوچیے بھی ڈاکٹر سعدیہ کمال میں آپ سن رہے تھے کہ کس طرح سے جو ذیابیطس کا مریض ہے اس کے لیے اس کی ہسٹری بھی ہے کہ اس کی فیملی میں ہو چکا ہے، موٹاپا بھی ہے، سٹریس بھی ہے، کئی اس کی کازز ہیں، لیکن آپ نے ٹھیک کیسے ہونا ہے کہ آپ نے اپنی خوراک جو ہے وہ کم تعداد میں رکھنی ہے. جس طرح ڈاکٹر محمد عمر وہاب نے ہمیں بتایا کہ جس طرح ایک مٹھی آپ کی ہے اتنا ہی آپ کھانا کھائیں، اور آپ کھانا اس سے زیادہ نہیں، یعنی اعتدال پسندی جو کہ ہمارے اسلام نے بھی ہمیں بتائی ہے کہ ہم کس طرح سے کریں، اور کھانا اس طرح سے آپ کھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا چیک اپ ضرور رکھیں، اور اپنی زندگی میں صحت مند رہنے کے لیے ورزش کو، واک کو اپنا معمول بنائیں، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے پاکستان اس وقت
چوتھے نمبر پر پوری دنیا میں آ گیا، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ چائنا ہے، جس کی آبادی جو ہے وہ اربوں میں ہے. چائنا کے علاوہ جو ہے وہ ساتھ میں جو ہے وہ انڈیا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم خود جب اپنے اوپر کنٹرول نہیں کریں گے، کیونکہ ذیابیطس ایسی بیماری ہے جس میں انسان کو خود کے ساتھ محبت ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ نہیں بچ سکیں گے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.